بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جماعت ہفتم کے آن لائن سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینسل اور نوٹ بک بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو بتایا جائے گا کہ آج کے سبق میں ہم کون کون سی چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج ہم بلند خوانی، الفاظ مانی اور درست جواب کی نشاندہی پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیے۔ آئیے اس سبق کے آخری پیراگراف کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ راست گفتاری اور دیانت پیغمبروں کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں بچپن سے ہی یہ دونوں صفات موجود تھیں۔ اہل مکہ بے دھڑک اپنی قیمتی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سخت مخالفت کے باوجود بھی وہ اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں۔ ایسے نازک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کا پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کو اس کی امانت پہنچا کر ہجرت کر لینا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کا حال تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سچ اور ایمانداری کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے تھیں۔ اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ ساری امانتیں کیں اور کہا کہ کل لوگوں کو واپس کر کے ہجرت کر لینا۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ذکر بھی خاص و عام کی زبان پر رہتا تھا۔ اہل عرب کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان پشت در پشت تجارت کرتا آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی سفر کیے تھے۔ ان تجربات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش کے طور پر پسند فرمایا۔ تجارت کی کامیابی کا انحصار صداقت اور دیانت پر ہوتا ہے۔ ان دنوں تجارتی قافلوں کے ذریعے ایسے لوگ بھی مال بھجوایا کرتے تھے جو خود کسی وجہ سے سفر کے قابل نہ ہوتے تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اگلا پیراگراف اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ انہی میں مکہ کی ایک رئیس بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ انہیں اپنے تجارتی سامان کے لیے کسی معتبر شخص کی تلاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال شام لے جائیں اور اس معاوضے کے علاوہ اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لگن اور خلوص نیت سے مال بیچا کہ منافع بھی دگنا ہوا۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا میسرہ کے دل پر بہت اثر پڑا۔ سفر سے واپسی پر اس نے سارا احوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنی سہیلی سے مشورہ کیا اور نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے یہ درخواست منظور کر لی۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنی اور انہیں ام المومنین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خلوص سے تمام معاملات سنبھال لیے۔ جی عزیز طلباء و طالبات،
ان پیراگرافز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ تھیں، ان کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کو دگنا نفع ہوا۔ واپسی پر غلام نے آپ کی ایمانداری کا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد وہ منظور کر لیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ نبوت کا آغاز ہوا تو اہل مکہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھونے کا بے حد غم ہوا۔ ہر طرح کے ہیلے حربے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزما چکے تھے۔ بڑے بڑے سردار اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگا سکے تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ ذرا دشمن کی زبانی ان کا حال سنیے۔ اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قریش کے بڑے بڑے روسا جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک جہاں دیدہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بول اٹھا، اے قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کی تدبیر نہیں نکال سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا۔ وہ تم میں سب سے پسندیدہ، صادق، قول کا پکا اور امین تھا۔ اب جب کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے اور تمہارے سامنے ساری باتیں پیش کی ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے۔ خدا کی قسم، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں، تم پر یہ کوئی نئی مصیبت ہی آئی ہے۔ یہ واقعہ ابن ہشام نے تحریر کیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح اپنے ساتھ دوبارہ ملائیں اور اسلام سے ہٹائیں۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے سامنے جوان ہوا، تم مانتے ہو کہ وہ صادق اور امین ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ کیسر روم کے دربار کا حال بھی سن لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے روم کے بادشاہ کیسر کو ایک خط بھیجا اور اسے دعوت اسلام پیش کی۔ کیسر نے خط سننے کے بعد اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ قریش کے تاجروں میں سے کوئی تاجر آج کل روم آیا ہوا ہو تو اسے بلاؤ۔ ابو سفیان ان دنوں وہاں تھے۔ کیسر نے طلب کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تمہارے ہاں جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی تم نے اسے دروغ گو پایا؟ ابو سفیان نے برملا کہا، نہیں۔ کیسر روم نے کہا، جو شخص بندوں کے معاملے میں دروغ گوئی نہیں کر سکتا وہ خدا کے معاملے میں کب کر سکتا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے بہت سے ملکوں کے بادشاہ کو خط لکھے تھے۔ اسی طرح روم کے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تو اس نے ابو سفیان جو وہاں پر موجود تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بندوں سے نہیں بولتے تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، خدائی معاملے میں کیسے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اگلا پیراگراف ڈیئر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں میں سچائی کی روش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے مسلمانوں نے ہر دور میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ تاریخ سچائی کو پیش کرتی ہے۔ صداقت اور دیانت نہ ختم ہونے والی نیکیاں ہیں جو انسان کے نیک اعمال میں ہمیشہ اضافہ کرتی ہیں۔
اور دونوں جہانوں میں سرخرو کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء الحسنی پر عمل کریں تاکہ دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ظاہری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی عادت جو ہے وہ مسلمانوں میں ڈالی، اور اب ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے روح الامین، اس کا معنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب۔ دوسرا لفظ ہے جہاں دیدہ یعنی تجربہ کار۔ اگلا لفظ ہے حربہ، حربہ کا مطلب ہے جنگی ہتھیار یا پھر بہانہ۔ ساحر، ساحر کا مطلب ہے جادوگر۔ اگلا لفظ ہے کاہن، کاہن ہوتا ہے جنوں سے دریافت کر کے غیب کی خبریں یا قسمت کا حال بتانے والے۔ اگلا لفظ ہے خوش اسلوبی یعنی عمدہ طریقہ۔ اگلا لفظ ہے روش، طور طریقہ، رسم و رواج۔ اگلا لفظ ہے دعویٰ، مطالبہ، اقرار کرنا۔ یہ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نوٹ بک میں کیا کیا کام کریں گے۔ تو سبق میں دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں گے اور ورک شیٹس پر دیے گئے جملے جو ہیں ان میں درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نوٹ بک پر صاف ستھرا کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ۔